سنو، اگر تم آزمائش میں گرے پڑے ہو اور زندگی میں مایوسی چھائی ہے اور تم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہو کہ اللہ تمہاری آزمائش ختم کر کے تمہارا سویا نصیب کب جگائے گا، اور کسی ایسی نشانی کی تلاش میں ہو جس سے جان سکو کہ اللہ تمہارے مقدر میں کیا لکھ چکا ہے، تو جان لو کہ تمہارے رب کے پاس تمہارے لیے عطاؤں کا سمندر ہے۔ تمہارے یہ ضبط کے آنسوؤں کا ایک ہی قطرہ اس رب کی رحمت کے سمندر میں شور مچا دیتا ہے اور اس چیز کو بھی کھینچ لے آتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتی، کیونکہ جن راستوں کا سفر تکلیف دہ ہو اس کا اختتام ہمیشہ حسین ہوا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ سنو، جب اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا تو یہ آزمائش کی گھڑی بھی تمہارے لیے عطا سے کم نہیں ہو سکتی۔ کیا پتا اللہ رب العزت نے اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کرنی ہوں۔ اس بات پر مکمل ایمان رکھو کہ ہو سکتا ہے یہ دکھ کی گھڑی ہی آخری گھڑی ثابت ہو اور اس کے بعد سیلے کا وقت ہو سکتا ہے وہ تمہاری آخری دعا کی طاق میں بیٹھا ہو کہ کب تم اس سے سوال کرو اور وہ تمہاری خالی جھولی کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ اور آزمائش ہمیشہ اللہ رب العزت کی جانب سے اترتی ہے اور تکلیف کا انتخاب تم خود اپنے لیے کرتے ہو۔ جب تم اللہ رب العزت کے لاکھ اشاروں کے باوجود ان چیزوں کی طرف بھاگتے ہو جو تمہارے لیے خیر کا باعث نہیں ہوتی، تو پھر رونا اور سسکنا تمہارا مقدر بن جاتا ہے۔ جب تم اس کی مصلحتوں کو سمجھنے سے انکار کر دیتے ہو تو پھر اپنے راستوں سے بھٹک جاتے ہو۔ جب تم اللہ کی طلب کو چھوڑ کر دنیا کی طلب میں اندھا دھند بھاگتے ہو تو پھر اللہ رب العزت تمہیں خود سے لا طلب کر دیتا ہے، اور پھر جسے اللہ رب العزت اس کے حال پر چھوڑ دینا تو بے سکونی بے قراری اس کی روح کا حصہ بن جاتی ہے۔ ہزاروں رنگین محفلوں، کروڑوں لوگوں کے ہجوم کے ہوتے ہوئے بھی انسان اتنا اکیلا محسوس کرتا ہے کہ جیسے صحراؤں میں بھٹکتا ہوا مسافر جسے نہ راستوں کا گمان ہو نہ منزل کا پتہ، لیکن اس کے مقدر میں در بدر کی خاک چھاننا لکھ دیا گیا ہو۔ تکلیف میں مبتلا ہم اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بھلائی ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور برائی کا انتخاب ہمارا۔ اور ہاں، وقت کوئی بھی ایک سا نہیں رہتا، سب بدلتا ہے۔ جیسے اللہ تاریک رات کو روشن سویرا عطا کرتا ہے، ایسے ہی وہ تمہارے حالات کو بھی بدل دے گا۔ جیسے اللہ رب العزت خزاں کے بعد سوکھی اور کمزور ٹہنیوں کو سرسبز شاداب کر دیتا ہے، ایسے ہی وہ تمہاری اس بے رونق زندگی میں خوشیوں کی برسات کر دے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے کہ تمہارے بنجر دل کو وہ اپنی رحمت کی بارش سے یوں سیراب کر دے گا کہ پھر روگے جاں میں ایک سکون اترتا محسوس کرو گے۔ وہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دے گا، اور یقین رکھو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا اور ضرور ملے گا۔ کب اور کیسے یہ تم اللہ رب العزت پر چھوڑ دو۔ وقت کے ساتھ چلنا سیکھو، حالات کیسے بھی ہوں اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھو اور دعا کے لیے ہاتھ بلند رکھنا سیکھو۔ ہر لمحہ عارضی ہے اور ہر دکھ سکھ میں بدلنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ ہر آزمائش کے بعد آسانی ہی لکھی ہوتی ہے، تو پھر کیوں دکھوں کے لمحوں میں شکوے شکایتیں لے کر بیٹھنا۔ اللہ رب العزت نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، تو پھر اس سے التجا کرنا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ اس کا ایک کن تمہاری پوری زندگی بدلنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جان رکھو، جب اللہ تمہارا نصیب بدلنا چاہتا ہے نا، تو وہ تمہاری نظر ان مثبت پہلوں کی جانب موڑ دیتا ہے جو تمہاری مایوسی کو امید کی ایک نئی روشنی تک لے جاتی ہے، اور تمہاری محنت، کوشش اور یقین سے کی گئی دعائیں ہر چیز کی سمت بدل کر تمہاری جانب کر دیتی ہیں جو تمہارے نصیب میں بھی نہیں ہوتی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے نا، تو وہ اپنی رحمت کی وہ بارش تم پر برساتا ہے جس سے تمہارے دل کی مردہ زمین پھر سے جی اٹھتی ہے۔ میرا رب تو خود فرماتا ہے
کہ ہم ہی ہیں جس نے زمین کو فرش بنایا اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی، تو جس ذات نے پوری کائنات تخلیق کر دی اس کے لیے تمہارے مقدر کو بدلنا کیا مشکل ہے۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارا نصیب کب بدلتا ہے اور اپنا کن کب فرماتا ہے، تو جان لو تمہارا مقدر بدلنے کا ایک اشارہ تو یہ بھی ہے کہ جب تمہارا حوصلہ ختم ہونے لگے اور تم بالکل ٹوٹ کر ضبط کے آنسوؤں کے ساتھ بار بار اللہ کو پکارتے ہو اور راتوں میں اٹھ کر اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہو، تو جان لو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ساری کائنات تمہارے لیے دعا بن جاتی ہے اور تمہارے ہر بگڑے کو سوار کر وہ نئے راستے پیدا کرتی ہے جو تمہیں مقدر کی بلندیوں تک لے جاتی ہیں۔ اور یقین رکھو اللہ ہمارے غموں اور پریشانیوں کو سمجھتا ہے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ مایوس نہ ہونا، جن کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہیں ان کی طرف سے رب کی محبت اور انعام بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ہمیشہ امید اور بھروسہ رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ ہمارے صبر اور ایمان کو آزما کر ہمارے لیے بہترین انعام اور فضل کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن پاک ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر تسلی دیتا ہے اور اس میں ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم نا امید نہ ہوں، کمزور نہ پڑیں اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھیں۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے اور اگر ہم اس کی رضا اور انعام کی طرف رجوع کریں تو ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور امید کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ذات پر پورا یقین رکھنے کی صلاحیت بخشے۔